اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ پیام بعثت میڈیا کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان شمشیر علی غدیری۔ آج ہم نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحدت۔ اس اہم موضوع کے لیے ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی محترم جناب مولانا اون حیدر علی صاحب، جن سے ہم اس اہم موضوع پر بات چیت کرنا چاہیں گے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کی خدمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہماری دعوت کو قبول کیا۔ مولانا صاحب، یہ جو موضوع ہے وحدت، آج کے جو ہے اس پرآشوب دور میں وحدت کی کیا ضرورت ہے، اور آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ وحدت صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی حد تک ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہے؟ اور میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا مولانا صاحب کہ آیا یہ اتحاد اور وحدت جو ہے، یہ وہ کون سا اتحاد ہے جو مطلوب ہے اور ضروری ہے؟ میں سوال کو ذرا آپ کی اجازت سے ذرا اس کو توضیح دوں۔ آیا صرف اور صرف اتحاد ہی مطلوب ہے یا اختلاف بھی ہو سکتا ہے؟ اگر اتحاد مطلوب ہے تو وہ کون سا اتحاد ہے جو ضروری ہے اور مطلوب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیام بعثت میڈیا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے آج کا یہ پروگرام ایک انتہائی اہم موضوع پر رکھا ہے، اور جو آپ کا سوال ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دیکھیے، وحدت جو کہ ایک ایسا مفہوم ہے جس سے کم و بیش ہمارے ناظرین تمام کے تمام آگاہ ہیں کہ یہ وحدت کا کیا مطلب ہے، یعنی آپس میں اتفاق اور سلوک ہونا، آپس میں اتحاد ہونا، یہ معنی ہمارا جو ہے وہ مقصود ہے۔ لیکن آیا وحدت ہمیشہ مطلوب ہوتی ہے، یا یوں ہوتا ہے کہ کبھی وحدت مطلوب ہوتی ہے اور کبھی مطلوب نہیں ہوتی؟ اور پھر ہم اس کے برعکس بھی جو آپ نے سوال کی مزید توضیح میں فرمایا کہ آیا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اختلاف بھی مطلوب ہو، یا اختلاف کیا ہمیشہ نامطلوب ہے؟ اب دیکھیے، وحدت اگر صحیح اصولوں کی بنیاد پر ہو، صحیح چیزوں پر ہو، تو وہ وحدت مطلوب ہوگی۔ لیکن اگر لوگ متفق ہیں، آپس میں متحد ہیں، لیکن اسلام پر متحد نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں متحد ہے، ایسی وحدت جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے۔ دین پر نہیں ہے، خدا پر نہیں ہے، کسی اور اس کے مقابلے میں شرک پر متحد ہو گئے ہیں، مثال کے طور پہ خدا کی نافرمانی پر آپس میں متحد ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اگرچہ اس معاشرے میں اختلافات وغیرہ ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ سارے کا سارا معاشرہ شرک کے عنوان سے آپس میں متحد ہو، غیر خدا کی عبادت میں آپس میں کیا ہو، متحد ہو، اللہ کے مقابلے میں اور شیطان پرستی میں آپس میں کیا ہو، متحد ہو۔ اب جب نبی آتے ہیں تو یہ جو اتحاد ہے، یہ اتحاد اور وحدت مطلوب وحدت نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس وحدت کو بھی اب آپ نے محفوظ رکھنا ہے، نہیں، نبی آئیں گے، پیغام حق بیان کریں گے، اور وہ پیغام حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی انبیاء کے بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دو محاذ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ آمنے سامنے ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو انبیاء کی دعوت کو قبول کرے گا، اور ایک وہ جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ دو محاذ آٹومیٹیکلی بن جائیں گے، یہاں پہ وحدت کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی، وہ وحدت جو غیر مطلوبہ وحدت ہے۔ لیکن وہ وحدت کے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، جس کی دین ہمیں دعوت دیتا ہے، اور جو حق کی بنیاد پر ہے، نہ کہ باطل کی بنیاد پر، وہ وحدت جب انبیاء آئیں گے تو اب وہ مطلوبہ وحدت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اختلاف بھی آیا مطلوب ہو سکتا ہے یا غیر مطلوب بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اختلاف دو طرح کا ہے۔ ایک اختلاف ہے جو حق کے سامنے آنے سے پہلے لوگوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ایک اختلاف ایسا ہے جو حق پہ جب سامنے آیا ہے، اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں سوالات آئے ہیں، اختلاف نظر ہے، اختلاف رائے ہے۔ یہ اختلاف رائے وہ اختلاف رائے ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے، رحمت ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے کہ جو رحمت ہے۔
ہر جو اختلاف ہے وہ مذموم نہیں ہے. ہاں یہ اختلاف مذموم نہیں ہے، لیکن یہ کب ہے؟ یہ اختلاف وہ ہے کہ جب تحقیق سے پہلے، حق روشن ہونے سے پہلے سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، آپس میں ایک اختلاف رائے ہو گیا، اس کی بنیاد پہ پھر آپ نے تحقیق کی اور ایک حق پہ پہنچ گئے. حق واضح ہو جانے کے بعد جو اختلاف ہے وہ اختلاف مذموم ہے. اور آج ہم جس وحدت کی بات کر رہے ہیں وہ حق واضح ہو جانے کے بعد کی وحدت ہے کہ جو کہ مطلوب ہے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد آپس میں حق پہ اختلاف کرنا جو کہ مذموم ہے، اس کے یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا موضوع ہے اور ضروری بھی ہے. ضروری بھی ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. اچھا مولانا صاحب، ہمارا بہت ہی نہایت خوبصورت جواب دیا آپ نے. آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وحدت کے حوالے سے ہمارے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان کی کیا سیرت تھی؟ اس حوالے سے وہ ذرا بیان فرمائیے. دیکھیے جتنے بھی انبیاء ہیں جو حضرت آدم سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، کچھ ان کی خصوصیات ایسی ہیں جو تمام انبیاء میں مشترکہ ہیں. اگر آپ علامہ آیت اللہ جوادی عاملی کی تو ان کی جو ہے وہ تفسیر دیکھیے، انہوں نے مختلف موضوعات پہ تفسیر جو ہے نا، ایک تفسیر موضوعی بھی ہے ان کی، اس کی 6 اور 7ویں جلد ہے، وہ قرآن میں انبیاء کی سیرت کے عنوان سے ہے. اس میں 6 جلد میں آپ شروع میں ایک مشترکہ نکات کچھ بیان کرتے ہیں انبیاء کی سیرت کے، 24 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں. ان 24 نکات اور اصولوں میں سے ایک اصول جو مشترکہ اصول ہے تمام انبیاء کا، 1,24,000 انبیاء جتنے کے جتنے انبیاء ہیں سب کا مشترکہ اصول ہے، وہ وحدت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یعنی لوگوں کو جو شرک کی وجہ سے، طرح طرح کے خداؤں کو کی پرستش کی وجہ سے اور اپنی نفس کی پیروی میں اور شیطان کی پیروی کی وجہ سے جو لوگ آپس میں دور ہوئے ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہوئے، ہر نبی کتاب کو اس لیے لے کے آیا ہے، حکمت اس کو اس لیے دیا گیا، حکم اس کو اس لیے دیا گیا، نبوت اس لیے دی گئی تاکہ وہ آئے اور جس میں ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے وہ اختلافات ان کو کیا کرے؟ دور کرے، اس کو جو ہے وہ ختم کرے. لہٰذا تمام انبیاء اس عنوان سے، تمام انبیاء کا مشترکہ اصول ہے وحدت، کہ انسانیت میں حق پر عمل کرتے ہوئے آپس میں وحدت جو ہے وہ آئے. اور میں پچھلے سوال کی طرف دوبارہ ایک دفعہ اشارہ کروں گا کہ دیکھیے حق پہ وحدت ہے، کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی، نیکی اور تقوی پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ نے اسم و عدوان پہ ایک دوسرے پہ تعاون نہیں کرنا. وحدت بھی کیا ہے؟ تعاون کے لیے ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے، تعاون کے لیے جڑنا ہے. تو یہ تعاون جو ہے کبھی بھی باطل پہ جو تعاون ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اور حق پہ جو تعاون ہے وہ مطلوب ہے. اور تمام انبیاء نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ حق پر جمع ہو جائیں اور آپس میں متحد ہوں. بہت شکریہ مولانا صاحب. اچھا، جو یہ آپ نے بیان فرمایا کہ وحدت جو ہے کون سا مطلوب ہے، اور پھر اسی حوالے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو سیرت ہے، مشترکہ سیرت، وہ کیا تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے اس اہم پروگرام کا محور بھی ہے اور موضوع بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وحدت اور اتحاد کے حوالے سے کیا سیرت تھی، کیا حکمت عملی تھی، اور ان کی تعلیمات وحدت کے حوالے سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سوال زیادہ ہمارا محوری سوال ہے، مرکزی سوال ہے، اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے. لہٰذا میں ناظرین سے اور آپ کی اجازت سے اس سوال پہ تھوڑا سا زیادہ زور دینا چاہوں گا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جس وحدت کو لے کے آئے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات ہیں جن کو ہم کہیں کہ یہ اسٹریٹجک نوعیت کی تعلیمات ہیں، کہ یہ وحدت آفرین ہیں، یہ وحدت کو جنم دیتی ہیں. یہ ایسی تعلیمات ہیں. سب سے پہلی تعلیمات جو تمام اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، جو سب کی اصل ہے، وہ توحید ہے. توحید سب سے مہم ہے. دیکھیے توحید بنیاد ہے، تقریباً بنیاد ہے، سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے. جب آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، خدا واحد کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو جتنے بھی لوگ خدا واحد کو ماننے والے ہیں ان کا آپس میں متحد ہونا پھر فطری ہے. پھر یہ فطری ہے، کیونکہ دیکھیے یہ شرک ہے اور طرح طرح کے خداؤں کی پرستش ہے جو ہمیں تقسیم کرتی ہے. اور بعض دفعہ ممکن ہے کہ ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، رسول اللہ کی رسالت کا بھی اعتراف کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود
وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہو, شیطان کی اطاعت کر رہا ہو, شیطان کی گرفت میں ہو, یا اپنی ہوائے نفس کی, اپنی نفسانی خواہشات کی اطاعت کر رہا ہو. تو یہاں پہ بھی یہ جو نفسانی خواہشات کی اطاعت ہے, یہ شیطان کی اطاعت ہے, یہ شیطان کا کہا ماننا ہے, یہ بھی در حقیقت اس توحیدی روح کے مخالف ہے. لہٰذا اس کے مقابلے میں پہلا اصول جو ہمیں وحدت کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, وہ کیا تھا؟ وہ توحید ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تم توحید کے قائل ہو جاؤ گے پھر اس کے بعد تم متحد ہوگے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہی کفار مکہ جو آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, وہ اس توحید کی تعلیمات کی وجہ سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں, ان کی محنتوں کے نتیجے میں وہ کس مقام پہ پہنچے؟ آپس میں ایک جیسے بھائیوں کی طرح ہو گئے. صحیح ہے, ان کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا جو ہے, دوسری جو اہم چیز ہے وہ آپ کی مرکزی رہبریت ہے, جس کو ہم ولایت کا نام دیتے ہیں. کہ یہ جو تعلیم ہے, دیکھیے آپ کے قرآن میں بھی کیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ حبل اللہ کیا ہے, یہ اللہ کی رسی کیا ہے. یہ اللہ کی رسی در حقیقت آپ کا اسلامی رہبر ہے, وہ ولی خدا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ قرآن تھا, اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اہل بیت اور قرآن ہے. یہ حبل اللہ ہے. اس حبل اللہ کے ساتھ ضروری ہے آپ کا تمسک, اس کو تھام کے رکھنا ہے. تمسک یعنی تھامنا. حکم رسول خدا بھی ہے جو خدا کے حکم سے, اور اللہ کا بھی حکم ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پھر ہے وَلَا تَفَرَّقُوا. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے یہ اعتصام یعنی تھامنا ہے. کس کو؟ حبل اللہ کو. حبل اللہ کون ہے؟ یہاں آپ کا وہ رہبر ہے, وہ ولی خدا ہے, اور جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بعد میں ائمہ اطہار تھے. ٹھیک ہے, یہ رہبریت کا نظام. تیسرا نظام امام کے ساتھ, تیسری جو چیز جو ہے وہ اہم ہے, وہ امام کے بعد امت واحدہ ہے. اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہ جو آپ کی امت ہے, یہ اے مومنین, یہ ایک امت واحدہ ہے. ایک امت ہے. ہاں, یہ ایک امت ہے. تم علیحدہ علیحدہ کمیونٹیز نہیں ہو, تم علیحدہ علیحدہ فرقے نہیں ہو, تم علیحدہ علیحدہ قبیلے نہیں ہو, تم علیحدہ علیحدہ پارٹیاں, گروہ اور حزبیں نہیں ہو. ٹھیک ہے, تم ایک امت ہو. تمہاری جو مشترکہ شناخت ہے وہ کیا ہے؟ تم ایک امت ہو. خدا ایک ہے, خود وہی حکم خدا ہے. ہاں, وَأَنَا رَبُّكُمْ. اور تم ایک امت ہو, میں بھی تمہارا ایک خدا ہوں. تو فَاتَّقُونِ, تو تم کیا کرو؟ میرا تقوی اختیار کرو. یہ جو ہے یہ حکم کے آپ کا پہلا اصول کیا تھا؟ توحید تھا. دوسرا اصول آپ کا ایک امام اور ایک ولایت اور ایک رہبری کا سسٹم, اور تیسرا آپ کی امت بھی امت واحد ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ وحدت قائم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے بہت ساری دینی عبادات اجتماعی نوعیت کی ہیں. نماز کہا گیا جماعت کے ساتھ پڑھیں, جمعہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے, حج اجتماعی نوعیت کا ہے. یہ سب کے سب وحدت اسلامی کے مظہر ہیں. یہ ایسی تعلیمات ہیں. یہ چوتھی چیز. پانچواں اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق, اور وہ نبی کے جن کے بارے میں کیا کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب ان کا جو اخلاق ہے, قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. یہ آپ نرم دل ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے نزدیک ہیں, آپ کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ خوشرو ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ خوش اخلاق ہیں. ٹھیک ہے, علی خلق عظیم ہیں آپ. ٹھیک ہے, مالک ہیں. تو یہ تمام چیزیں باعث بنتی ہیں, یہ اخلاق باعث بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ آپ سے کے بھی نزدیک آتے ہیں, اور پھر جب آپ کی پیروی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے بھی نزدیک آتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ اختلاف کو جنم دینے والے جتنے افکار تھے اس کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. مثلا قبائلی نظام تھا, مثلا رنگ اور نسل کی بنیاد پہ امتیازات تھے, مثلا معاشرے میں جو طبقاتی نظام ہے, جو کلاس سسٹم ہے, اپر کلاس لوور کلاس, جو اقتصادی بنیادوں پر اور معاشی بنیادوں پر جو آپس میں اختلافات ہیں, ان اختلافات کو ہر وہ چیز کہ جو اتحاد اور وحدت کے راستے میں رکاوٹ تھی, آپس میں خواہ مخواہ میں کینہ, ایک دوسرے سے حسد, دشمنی, ایک دوسرے سے دشمنی, دین سے ہٹ کے دشمنی, اللہ سے ہٹ کے دشمنی, ان سب چیزوں کے مقابلے میں پیغمبر کھڑے ہوئے.
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا وہ ایک دوسرے کا اتنا عاشق ہو گیا کہ جنگ میں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک شہید کے پاس پانی لینے کے لیے ایک مجاہد کے پاس بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میرا دوسرا بھائی، دوسرا کہتا ہے نہیں تیسرے کو زیادہ ضرورت ہے. جب تیسرے کے پاس جاتا ہے اس کی جان نکل جاتی ہے تو پہلے کے پاس دوسرے کے پاس آتا ہے اس کی بھی جان نکل چکی ہوتی ہے، پہلے کی بھی جان نکل چکی ہوتی ہے. وہ لوگ جو اپنے خون کے پیاسے ہیں اب ان کے درمیان اتنا اتحاد ہو گیا، ایک دوسرے کے عزیز ہو گئے. ہاں اتنا وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے عزیز ہو گئے. اور دو چیزیں آخری جو ہے وہ میں اس سوال کے ذیل میں جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. ایک یہ کہ اخوت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، بھائی چارہ. ہاں کیا کہا انما المومنون اخوہ، مومنوں کے درمیان صرف اور صرف ایک رشتہ ہے اور وہ یہ کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، اور کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے، بھائیوں والا رشتہ ہے. اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے اتنے حقوق بیان کیے کہ لوگ ڈرتے تھے کہ حتیٰ ہمارے مومن بھائی کو وراثت میں بھی حصہ نہ مل جائے، وراثت میں بھی حصہ نہ مل جائے. اور بہت زیادہ حقوق جو ہے وہ بیان کیے ہیں. اور اخوت کے ساتھ دوسرا رشتہ جو ہے جس پہ میں اس بحث کو کمپلیٹ کروں گا، تمام کروں گا، وہ کیا ہے؟ وہ ولایت کا رشتہ ہے. ایک ولایت کا رشتہ ولی خدا کے ساتھ ہے، ایک ولایت کا رشتہ آپس میں ہے. یہ اتحاد سے اور اخوت سے بڑھ کے یہ کیسے ہے؟ دیکھیے یہ یعنی آپس میں اس طرح سے نزدیک ہونا کہ آپ کے درمیان کسی طرح کی دوری نہ ہو. اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال دیکھیے، آپ کپڑے، دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کاٹن سے دھاگا پہلے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریشم سے بھی پہلے دھاگا بنایا جاتا ہے. وہ دھاگا اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی آرام سے اس کو کیا کر سکتا ہے؟ توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان چند دھاگوں کو آپس میں اس طرح سے پرو دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط لباس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض لباس اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ سالوں گزر جائے وہ نہیں پھٹتے، خراب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. یہ جو لباس ہے یہ ان دھاگوں کا ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جانا. ولایت کا رشتہ یہ ہے ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے پیوست ہو جانا کہ آپ کے درمیان کوئی بھی جو ہے وہ دوری نہ رہے، اتنے نزدیک ہو جانا. یعنی ظاہری طور پہ ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پہ تو اتحاد اور وحدت کے قائل ہوں اور ہمیں زبان سے، لیکن ہماری جو دل میں ہے وہ وحدت نہ ہو. یعنی ہم دلی طور پہ بھی دلی طور پہ بھی اتحاد کے قائل ہوں، اس کے بعد عملی طور پہ. اور وہ بھی اس طرح کہ آپ اس طرح سے، یا مثال کے طور پہ آپ عمارت کی اینٹوں کو دیکھیں، اینٹیں ہم اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رکھتے جب دیوار بناتے ہیں نا، جو نیچے والی جو آپ کی اینٹیں ہوتی ہے دوسری اوپر والی جو اینٹ ہوتی ہے دو اینٹوں کے درمیان رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ان کے درمیان سیمنٹ لگاتے ہیں مثال کے طور پہ. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مضبوط ہو جاتی ہے. اب یہ جو دیوار ہے اس کو گرانا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور مومنوں کو بھی کیا کہا گیا ہے کہ بنیان مرصوص بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اتنے آپس میں متحد ہو جاؤ. تو یہ ولایت کا رشتہ، اور یہ ولایت کا رشتہ بھی وہ جو میں نے دوسرا نقطہ بیان کیا تھا کہ جو آپ کی ایک رہبری ہے اس ولی کے ذریعے آپس میں بھی آپ کا یہ ولایت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. یعنی ہم ولایت کے حوالے سے جو ہے ایک رہبر کے عنوان، ایک رہبر کی رہبریت میں اور آپس میں بھی ولایت. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی بہترین جواب جو ہمارے آج پروگرام کا واقعہ محور بھی تھا، اور آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بابرکت سیرت بتائی، اس وحدت کے حوالے سے ان کی تعلیمات بتائی، ان کے جو اتحاد کے محور تھے وہ بتائیں. جو آخری سوال ہے آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ لوں، وہ یہ ہے کہ اس وحدت کے اثرات اور فوائد کیا ہیں، اور اگر وحدت کے ہم اتحاد کرتے ہیں، آپس میں مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں اور فوائد ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ اتحاد کے نہ ہونے کی جو ہے وہ جو نہ ہونے کے نقصانات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی ذرا بیان فرمائیں. شکریہ. دیکھیے اس سوال کے جواب میں جو ہے نا وہ میں دوبارہ جو امت واحدہ کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر دوبارہ فوکس کروں گا، اس پہ زور دوں گا کہ یہ جو امت واحدہ کا کانسیپٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. ہم مختلف کمیونٹیز نہیں ہیں، ہم مختلف پارٹیز نہیں ہیں، ہم مختلف گروہ نہیں ہیں، ہم مختلف قبائل نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کی ایک مشترکہ شناخت ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی 1 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں ان کی مشترکہ شناخت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کچھ ان کے مشترکات ہیں. دیکھیے آپ کو جب قرآن حتیٰ اہل کتاب کے ساتھ بھی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو ہمارے درمیان
جو ایسا کلمہ ہے وہ چیز ہے کہ جو مشترک ہے، مشترک ہے، اب ہم اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. لہٰذا ہمارے مشترکات ہیں، ٹھیک ہے. پہلا مشترکات میں سے ہمارا خود خداوند قدوس کی ذات ہے جس کی طرف اشارہ ہوا، قرآن ہے آپ کا، ٹھیک ہے. آپ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و اہل بیت جو چھوڑے اور کہا کہ ما ان تمسکتم بہما، ٹھیک ہے، تو اگر تم ان کو جو ہے وہ تمسک کرو، ان کو تھام لو، لن تضلوا ابدا، تو کبھی بھی تم ضلالت اور گمراہی کے شکار نہیں ہوگے. یہ جو اتحاد نہ ہونا ہے یہ ایک گمراہی ہے، وحدت ایک ہدایت ہے. لہٰذا اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ دیکھیے اس کے فوائد، ایک تو جو اسلام مسلمانوں کے جو مشترکہ دشمن ہے اس کے مقابلے میں اسلام اور مسلمان مضبوط ہوں گے. جب بھی اتحاد ہوگا، جو متحد لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کے دشمن کے مقابلے میں مضبوط ہوتے ہیں. خاص کر آج کے جو اتنے جو حالات چل رہے ہیں پورے عالم اسلام کے بلکہ پورے جہان کے، ہاں، ان حالات میں ہمیں تو اور بھی وحدت کی ضرورت ہو. اس میں جو ہے وہ وحدت جو ہے وہ مضبوط ہوں گے آپس میں. پس عسکری لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوں گے، معاشی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے آتا ہے. دیکھیے آپ جو ہے وہ ایک تمام کے تمام 57 اسلامی ممالک ہیں، آپس میں متحد ہوں، ایک ہوں. اب ان کا متحد ہونا اور ایک ہونا، اگرچہ یہ کوئی عسکری اقدام نہ بھی کرے، اس کے باوجود بھی ان کا اتحاد خود لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. سیاسی وہ پریشر، ہاں، سیاسی پریشر ڈالتا ہے، خود ڈیٹرنس قائم کرتا ہے، خود آپ کی جو ہے ڈیٹرنس یہ قائم کرتا ہے. ایک اچھا یہ ہو گیا آپ کا عسکری لحاظ سے، یہ آپ کا ہو گیا دفاعی لحاظ سے. معاشی لحاظ سے اگر مسلمان ممالک آپس میں متحد ہوں، آپ یورپین یونین کی مثال ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ان کی ایک کامن کرنسی ہے یورو. اب اس کے انتہائی معاشی فوائد ہیں ان ممالک کو، ان ممالک کی ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ان ممالک کے ویزا سے ایک دوسرے کے لیے جو ایک کا آپ ویزا لے لیں پوری یورپین یونین کا کافی ہے آپ کے لیے، آپ ان ممالک میں جا سکتے ہیں. لہٰذا معاشی طور پہ بھی آپس میں جو ہے وہ مضبوط ہو گئے. 57 ممالک ہیں، منافع ہیں وہ مشترک ہیں، منافع مشترک ہیں، اور اسی وحدت کے نتیجے میں ہاں. اس کے علاوہ 57 ممالک ہیں، ہر ملک کے پاس کوئی خاص منبع بھی ہے، مآخذ بھی ہیں، کچھ خاص منرلز بھی ان کے پاس موجود ہیں، کچھ خاص آئل یا توانائیاں موجود ہیں. یہ توانائیاں جب مل کے، اور اتنی بڑی آبادی، 1 ارب کی آبادی یا اس سے زیادہ کی آبادی، یہ جب اتنی بڑی آبادی آپس میں متحد ہوگی، ان کا آپس میں اتحاد ہوگا، آپس میں تجارت ہوگی، تو یہ اقتصادی طور پہ بھی سارے اسلامی ممالک جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے. یہ اس کا جو ہے وہ ایک فائدہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ علمی اور ثقافتی طور پہ مضبوط ہوں گے. جی ایسا ہی. دیکھیے جب یہ مسلمان ممالک، دیکھیے اسلام کا جب اتحاد تھا تو وہی زمانہ اسلامی تمدن کے عروج کا زمانہ ہے. اس زمانے میں آپ کو جتنی بھی علمی پیش رفت نظر آتی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے نظر آتی ہے. آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو علمی طور پہ جو ہے وہ پیش رفت کریں گے، سائنس میں پیش رفت کریں گے، ٹیکنالوجی میں پیش رفت کریں گے، مختلف علمی امور میں جو ہے وہ ہیومن سائنسز میں جو ہے وہ پیش رفت اور ترقی کریں گے. اور اگر یہی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہی جو فوائد ہیں اس کے مقابلے میں نقصانات ہوں گے. دشمن کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے. تو آج آپ صورتحال دیکھ لیں، آج مسلمان جو ہے وہ جو بھی آتا ہے سب سے آسان، سب سے رائگان اور سب سے سستا خون مسلمانوں کا خون ہے. کہ آپ جو ہے وہ جب بھی چاہے میانمار میں، چاہے آپ غزہ میں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے لبنان میں، کہیں بھی آپ جو ہے وہ مسلمانوں کا خون آسانی سے بہا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وحدت اور وہ بھی یہ جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے. اس وقت مسلمان اقتصادی طور پہ ممکن ہے ایک ملک مضبوط ہو، لیکن مسلمان مجموعی طور پہ اقتصادی طور پہ جو ہے وہ پیچھے ہیں، علمی طور پہ پیچھے ہیں. یہ سب کس کی چیز وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اتحاد سے دور ہیں. اور اتحاد سے کیوں دور ہے؟ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مشترکہ نکات بیان کیے کہ جو وحدت آفرین ہے، جو وحدت کو جنم دیتے ہیں، ان تعلیمات سے ہم دور ہیں. اس لیے ہم جو ہے وہ اتحاد سے دور ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس اہم موضوع پر بہت ہی نہایت خوبصورت اور مختصر اور مفید جواب دیے. ہمیں بھی مستفید کیا اور ہمارے پیارے ناظرین کو بھی مستفید کیا. ناظرین کرام، مولانا صاحب نے ہمیں اس اہم موضوع پر جو وحدت ہے
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیرت اور تعلیمات میں وحدت اور اتحاد کی اہمیت اور پھر اتحاد کے محور کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب مسلمانوں کو، پورے عالم اسلام کو، جو توحید، ولایت اور ایک ہی رہبریت پر جو ہے وہ جمع ہونا چاہیے، جس کا فائدہ اور اس کے اچھے آثار یہ ہوں گے کہ ہمیں سب میدانوں میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان ہو، چاہے وہ معاشی میدان ہو، ہمیں اس میں بہت ہی فائدہ ہوگا، اور ہم اسی طرح جس طرح ہمارے پہلے والے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ہر میدان میں، ہم بھی انشاءاللہ ایک دن، اور اسی امید سے کہ جو ہمارے آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق ہیں، ان کے توسط سے بھی ہم پورے عالم اسلام پر حکومت کریں گے اور اس وحدت و اتحاد کے نتیجے میں ایک ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔